جو اس وقت جنگی ماحول بنا ہوا ہے اور جس طرح سے ایران اسرائیل کنفلکٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا، ایران کی جانب سے کہا تو گیا ہے یہ ختم کر دیا گیا، تاہم اسرائیل کہتا ہے کہ وہ جواب کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اسپیشلی یہاں پر جنوبی ایشیا کے لیے، گلف کے لیے، جو کہ جنگ کا میدان بن سکتے ہیں۔ یہاں پر اردن کے حوالے سے جس کو ہم جورڈن کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہ تنبیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ وہ ٹارگٹ نہیں بنیں گے کہ وہ بھی ادھر سے میزائل چلائے اور وہ بھی چلائے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ میزائل جو بھی چلے گا ادھر سے یا ادھر سے، وہ اس کو نکارہ بنانے کی اپنی کوشش کریں گے اپنی پبلک کو بچانے کے حوالے سے۔ ایرانی موقف یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے اپنا بدلہ لیا، جو ان کی ایمبیسی کو تباہ کیا گیا، جو ان کے جنرل کو شہید کیا گیا، جبکہ یو ایس اے کی کوشش ہے کہ اس جنگ میں جو ہے وہ فریق نہ بنا جائے اور اس جنگ کو رکوایا جائے، کیونکہ ان کے آنے والے جو ہے وہ الیکشنز ہیں اسی برس میں۔ تو یہ جو بائیڈن کے لیے یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جبکہ جو ٹرمپ ہے وہ جنگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بائیڈن الیکشنز ہار جائیں۔ یہ الیکشن بھی داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، سیم اسی طرح سے اسرائیل میں بھی جو الیکشن ہے وہ داؤ پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ نیتن یاہو کی حکومت وہ بڑی کم میجورٹی پہ کھڑی ہے، اور جو بھی انتہا پسند ان کے ساتھ حکومت میں ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ جنگ ختم بغیر کسی نتیجے کے کی جاتی ہے اور جو یرغمالی حماس نے قبضے میں لی ہے وہ بازیاب نہیں کروائے جاتے، تو پھر وہ حکومت سے نکل جائیں گے، اور یوں جو ہے وہ حکومت اس کی اسرائیلی ہیڈ کی نکل جائے گی۔ تو اب یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا، کئی ملکوں کے جو ہے وہ اس پہ اسٹیک داؤ پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختصراً جو پاکستان پہ اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فی بیرل فیول کی قیمت جو کہ اس وقت اراؤنڈ $100 کے قریب ہے، وہ $140-150 تک جا سکتی ہے، کیونکہ اگر ایران جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے جو ہے وہ بڑے سنگین اور منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ پاکستانیوں کی کوشش اور خواہش تو یہی ہے کہ جنگ نہ ہو، تاہم جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اب تک پہنچائیں گے۔ اجازت دیجیے گا۔